بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کے پی سرک آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. اس سیشن میں ہم .1x کے اوتھینٹیکیشن موڈز کے بارے میں ہم بات کریں گے. دیکھیے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اس پر جب ہم .1x بیسک کنفیگریشن کر رہے تھے کہ ہمارے پاس 4 اوتھینٹیکیشن موڈز ہیں پورٹ کے. تو اس میں سے ایک جو ڈیفالٹ موڈ ہے وہ سنگل ہوسٹ ہے. مینز پورٹ پر سے صرف ایک میک ایڈریس لرن ہوتا ہے. اگر اس پورٹ پر ملٹیپل میک ایڈریسز لرن ہوں یا اس کی طرف سے ٹریفک آئے تو پورٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن اسٹیٹ میں یا ایرر ڈسیبل اسٹیٹ میں چلی جائے گی. تو ہمارے پاس ہم کنفیگر کریں گے جو باقی 2 موڈز دا موسٹ کامن ملٹی ہوسٹ اور ملٹی آتھ. اس کے ڈفرینس کے بارے میں ہم یہاں پر کنفیگریشن کریں گے اور بات کریں گے. دیکھیے ملٹی ہوسٹ ہو یا ملٹی آتھ ہو، دونوں سینیریوز میں آپ کے پاس ملٹیپل سپلیکینٹس ہوتے ہیں یا ملٹیپل مشینز ہوتی ہیں ایک پورٹ کے ساتھ اور ان کی طرف سے ٹریفک آتی ہے. تو اگر ایک پورٹ پر ملٹیپل میک ایڈریسز لرن ہوں تو پورٹ کا بیہیویئر کیا ہوگا وہ ڈپینڈس آن دا پورٹ جو موڈ ہے. ملٹی ہوسٹ میں اس کا جو کامن سیٹ اپ ہے وہ ورچوئل انوائرمنٹ میں اگر آپ دیکھیں یا اگر آپ کے پاس سوئچ ہو آئی پی فون ہو اور آئی پی فون کے ساتھ آپ کے پیچھے مشین کنیکٹ ہو وائڈ پر، تو جس پورٹ پر سوئچ آئی پی فون کے ساتھ کنیکٹ ہوگا وہ پورٹ جو ہے ہم اس کو ملٹی ہوسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. یا اس کا اس سے بھی جو کامن سیٹ اپ ہے ورچوئل انوائرمنٹس ہیں. ورچوئل انوائرمنٹ جب ہم کنفیگر کرتے ہیں تو ہمارے پاس مشین پر جو فزیکل مشین ہے اس کی جو NIC ہے وہ بائنڈ ہوتی ہے آپ کی فزیکل مشین کے ساتھ. ورچوئل مشینز کے لیے آپ ورچوئل NICs کریٹ کرتے ہیں، لیکن جب ورچوئل مشینز آتی ہیں لوکل نیٹ ورک سے باہر یا انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتی ہیں تو وہ پھر یا برج ہوگی آپ کے فزیکل NIC کے ساتھ یا ہم نیٹنگ کرتے ہیں. تو اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ سوئچ ہے اور ہمارے پاس اس سینیریو میں kpserv.local ڈومین ہے. AD مشین جو ہے 20.100 پر ہے اور CA سرور اور جو سرٹیفکیشن اتھارٹی سرور ہے ہمارے پاس 20.102 پر ہے. 2 ہمارے پاس وائڈ سپلیکینٹس ہیں اور ایک ہمارے پاس اوتھینٹیکیشن سرور ہے آئس سرور ہے which is listening on 10.0.10.207. اوتھینٹیکیشن سرور آئس ہے. اوتھینٹیکیٹر جو ہمارا سوئچ ہے وہ بیسیکلی سوئچ بھی کام کر رہے اور ویلینس کے لیے انٹر ویلین راؤٹنگ بھی کر رہا ہے اور ہمارے پاس آگے راؤٹر ہے. تو ان وائڈ سپلیکینٹس کے لیے ہم کنفیگریشن کریں گے. یہ وائڈ سپلیکینٹس ہمارے پاس لیب میں مشینز ہیں اور ان مشینز پر بیس آپریٹنگ سسٹم ہم نے Ubuntu انسٹال کیا ہوا ہے اور اس Ubuntu کے اندر ہم نے پھر ورچوئل سیٹ اپ ڈیزائن کیے ہوئے ورک اسٹیشن انسٹالڈ ہے اور ورک اسٹیشن کے اندر ہم نے VMs انسٹال کی ہیں. تو اگر ہم فزیکل پورٹس پر .1x انیبل کرتے ہیں تو فزیکل مشین یا ہوسٹ مشین جو آپ کی ہیں وہ تو کنیکٹ ہو جائیں گی سوئچ کے ساتھ اور دے کین کمیونیکیٹ تھرو دا سوئچ ٹو دا ریسٹ آف دا نیٹ ورک. لیکن انٹرنل جو ہوسٹ پر آپ کے پاس VMs ہیں ان کے نیچر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے یا ہم ملٹی ہوسٹ کنفیگر کریں گے یا ملٹی آتھ موڈ کنفیگر کریں گے اور اس سیشن میں ہم اسی پر بات کریں گے. تو اگر ہم یہاں پر سوئچ پر آئیں اور سوئچ پر میرے پاس یہ لیٹ سے یہ ونڈوز 10 مشین جو ہے بیسیکلی یہ Ubuntu مشین جو ہے یہ میرے پاس 10.10.29 اس کی IP ہے اور یہ فزیکل مشین ہے ہوسٹ مشین ہے. اگر میں اس کو پنگ کروں یہاں سے 10.10.229 تو دیکھیں اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اب میں آتا ہوں سوئچ پر. یہ فزیکل مشین یا Ubuntu مشین جو ہے وہ پورٹ نمبر سوئچ کے ساتھ کنیکٹ ہے
پورٹ نمبر gig/1/0/9 پر. تو دیکھیں نارمل ہم نے VLAN ڈیزائن کی ہوئے, دا پورٹ بلانگس ٹو VLAN 10 اور اس پر پورٹ فاسٹ انیبلڈ ہے. تو فی الحال .1x نہ ہوسٹ مشین پر انیبلڈ ہے اور نہ اس کے اندر جو VMs ہوسٹ پر انیبلڈ ہے. تو ہم یہاں پر .1x انیبل کرتے ہیں. تو یہ Ubuntu مشین پورٹ gig1/0/9 پر کنیکٹ ہے, اس کو ہم کنفیگر کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اس پورٹ کو سنگل ہوسٹ میں لاتا ہوں. تو اس کو اچھا وہ پری ریکویزٹس جو ہیں وہ پہلے سے ڈیفائنڈ ہے. ہم ریڈیس سرور کنفیگر کریں گے اور سوئچ کو ریڈیس کلائنٹ بنائیں گے, اور پھر آتھینٹیکیشن میتھڈ ہم ڈیفائن کریں گے, .1x میتھڈ ہم ڈیفائن کریں گے. تو وہ چیزیں پہلے سے ڈیفائنڈ ہے, تو میک شور کریں کہ وہ پہلے سے آپ ان پلیس کی ہوں. اگر آپ یہاں پر آئیں شو رن سیکشن ریڈیس, تو موسٹلی چیزیں پہلے سے ڈیفائنڈ ہے. ہمارے پاس ریڈیس سرور جو ہے اس وقت اس سینیریو میں آئس ہے, وہ آئس جو ہے وہ 10.0.10.207 پر وہ لسننگ کر رہا ہے. تو میں اسپیسیفک پورٹ پر آتا ہوں جس کے ساتھ میری Ubuntu مشین یا ہوسٹ مشین کنیکٹ ہے, وہاں پر میں .1x انیبل کرتا ہوں. دا کمانڈ از سب سے پہلے اس پورٹ کو آپ آتھینٹیکیٹر ڈکلیئر کریں اور پھر آپ آتھینٹیکیشن پورٹ کنٹرول R2 یہ دو کمانڈز آپ پرووائڈ کریں. اب دا ڈیفالٹ میتھڈ جو ہے وہ پورٹ پر وہ سنگل ہوسٹ ہے. مینز اگر سنگل میک ایڈریس کے ذریعے کمیونیکیشن ہوگی تو پورٹ جو ہے وہ لرن ہوگا, وہ ایکٹیویٹ ہوگا, آتھورائزڈ ہوگا. اگر میں اس پورٹ کو اس کے اسٹیٹس میں چیک کروں 1/0/9, تو دیکھیں اس وقت دس پورٹ اس مشین کا میک ایڈریس یہ ہے اور پورٹ جو ہے ان آتھورائز اسٹیٹ میں ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے سپلیکینٹ پر .1x سافٹ ویئر انیبل نہیں کیا. تو اگر میں یہاں پر آؤں اور سپلیکینٹ پر .1x سافٹ ویئر انیبل کروں, اب اس کو ایکسیس کرنے سپلیکینٹ میرے پاس دوسرے وارڈ نیٹ مشین پر ہے. اب چونکہ سپلیکینٹ اس وقت مشین کا نیٹ ورک نہیں ہے تو میں RDP نہیں کر سکتا. ویسے اگر سپلیکینٹ نیٹ ورک کا حصہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ RDP پر کمیونیکیشن کرتا, لیکن چونکہ اب پورٹ جو ہے وہ .1x پر انیبلڈ ہے تو سپلیکینٹ جو ہے وہ RDP نہیں, نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. تو میں چلتا ہوں سپلیکینٹ کو کنفیگر کرتا ہوں. اب آپ میک شور رکھیں کہ میں ایک دوسرے لیپ ٹاپ پر جو وائرڈ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہے میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور جیسے ہی میں سپلیکینٹ کو کنفیگر کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں سوئچ پر لاگز آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں سپلیکینٹ پر جاتا ہوں اور وہاں پر .1x انیبل کرتا ہوں. آتھینٹیکیشن میں پروٹیکٹڈ EP استعمال کرتا ہوں, اور میک شور کریں کہ آپ سرور سائڈ سرٹیفکیٹ آپ نے پہلے سے سپلیکینٹس پر ڈپلائی کیا ہو تو وہ آپ سلیکٹ کریں. اور ہمارے پاس انر آتھینٹیکیشن کے یوزر نیم پاسورڈ آتھینٹیکیشن ہوگی. تو اگر آپ یہاں پر آئیں تو میں نے اس آئس سرور کو AD کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, تو میرے تمام کریڈینشل جو ہیں وہ AD میں موجود ہیں. تو دیکھیں یہ میرے پاس آئس سرور ہے اور اس کو میں نے AD کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. ایکسٹرنل سورس میں آیا ہوں تو دس آئس مشین از اے ممبر آف دا ڈومین kpserver.local, اور دیکھیں اس کے ساتھ آپریشنل ہے. اور پھر ونس انٹیگریٹڈ تو وہاں پر میں نے AD کے اندر گروپس ڈیفائن کیے ہیں, سیکیورٹی گروپس, اور ان گروپس کو میں نے اس کا ممبر بنایا ہے. یہاں پر اگر آپ آئیں AD پر آپ کلک کریں, دیکھیں گروپ سیکشن میں آئیں تو وہاں پر AD پر آئس ڈیش گروپ ایک کریٹ کیے ہوئے, اور میرے پاس جتنے بھی وائڈ یوزرز ہیں اس کو میں نے اس گروپ کے ممبر بنایا ہوا ہے, اور اس گروپ کو میں نے امپورٹ کیا ہوا آئس کے اندر. تو باقی ویڈیو میں ہم نے یہ پورے پروسیجر ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو میرے پاس جو یوزرز ہیں وہ اس گروپ کے ممبرز ہیں, اور یہ گروپ AD کا ممبر ہے. تو میں چلتا ہوں سپلیکینٹ پر
کریڈینشلز پرووائڈ کرتا ہوں انر آتھینٹیکیشن کے لیے. تو میرے پاس ایک یوزر ہے Ali.Ahmed, اس کے کریڈینشل میں پرووائڈ کرتا ہوں. اب میں یہاں پر جیسی سپلیکینٹ پر .1x انیبل کروں گا تو دیکھیں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس سوئچ پر لاگ آنا شروع ہو جائیں گے. تو دیکھیں سوئچ پر آپ کے پاس لاگز آئے. سپلیکینٹ اب جس سپلیکینٹ پر میں نے .1x انیبل کیے وہ اس کا میک ایڈریس یہ ہے. اگر آپ اس کے پورٹ سٹیٹس میں جائیں ڈو شو آتھینٹیکیشن سیشن انٹرفیس gig1/0/9 اور ڈیٹیل یہ کمانڈ آپ پرووائڈ کریں تو آپ کو بتائے گا کہ اس وقت جو ہے سپلیکینٹ وہ آتھینٹیکیشن فیلڈ آیا ہے, ابھی اس کا جو ہے آتھینٹیکیشن سکسیس نہیں ہوا ہے. تو اس کی وجہ ہم اگر میں سپلیکینٹ پر دوبارہ جاؤں اور وہاں پر میں دوبارہ کریڈینشلز جو یوزر کے ہیں Ali.Ahmed اس کے پرووائڈ کرتا ہوں. اچھا دیکھیں اب چونکہ اصل میں یوزر نیم پاسورڈ میں نے غلط پرووائڈ کیا تھا, تو جیسی یوزر نیم پاسورڈ میں نے پرووائڈ کیا ایکوریٹ تو سپلیکینٹ نے کیوری کیا آتھینٹیکیٹر کو, آتھینٹیکیٹر نے ریڈیس سرور کو ریڈیس میسیج بھیجا اور وہاں سے جب ایکسیپٹ میسیج آیا تو پورٹ جو ہے وہ آتھورائز اسٹیٹ میں آ گیا ہے. اب یہ پورٹ جو ہے 1/0/9 اس پر یہ آئی پی ایڈریس ہے اور Ali.Ahmed جو ہے وہ انر آتھینٹیکیشن میں کریڈینشلز پرووائڈ ہوئے ہیں اور ان دا پورٹ از ان آتھورائز اسٹیٹ. اب اگر میں یہاں پر آپ دیکھیں شو .1x آل تو اس وقت کرنٹلی صرف ایک انٹرفیس پر .1x انیبلڈ ہے اور جو ڈیفالٹ موڈ ہے اس پورٹ کا جو ڈیفالٹ آتھینٹیکیشن موڈ ہے وہ کیا ہے, وہ سنگل ہوسٹ ہے. کمانڈ میں نے پرووائڈ نہیں کہ دس از دا ڈیفالٹ موڈ. تو سنگل میک ایڈریس جو ہے وہ اس پورٹ پر لرن ہوتا ہے اور اس سینیریو میں جو میک ایڈریس ہے وہ جو Ubuntu کی مشین ہے یہ والا. اب یہ میک ایڈریس اس میک ایڈریس پر جو یوزر لاگ ان ہوا ہے وہ آتھینٹیکیٹ ہوا ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ میں اس مشین پر Ubuntu مشین پر میرے پاس سافٹ ویئر رننگ ہے ورک اسٹیشن. اچھا ساتھ ساتھ میں ذرا ٹربل شوٹنگ بھی کر رہا ہوں, کنیکٹیوٹی کے ایشوز بھی آ رہے ہیں. تو اب یہ میرے پاس جس Ubuntu کی مشین ہے اور وہ سپلیکینٹ ہے جس کے لیے میں نے .1x انیبل کیا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس کو آئی پی اسائن ہوئی ہے فزیکل انٹرفیس کو ENP1S0 اس کو آئی پی اسٹیٹک آئی پی پہ اسائنڈ ہے. اب یہ چونکہ .1x اس پر انیبلڈ ہے, اگر آپ یہاں پر آئیں اب آتا ہوں میں Ubuntu مشین پر میں جو ورک اسٹیشن وی ایم ہے اس کو میں آن کرتا ہوں اور پھر اس پورٹ کا اسٹیٹس میں چیک کرتا ہوں. ہوسٹ مشین جو Ubuntu مشین ہے وہ سپلیکینٹ ہے, اس کا پورٹ اسٹیٹس تو آتھورائزڈ ہے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سوئچ پر وہ آتھورائز اسٹیٹس میں ہے. دیکھیں gig1/0/9 اور اس کی آئی پی یہ ہے ہوسٹ مشین کی. اب جیسے میں ہوسٹ مشین پر میں وی ایم اوپن کرتا ہوں, ونڈوز 10 وی ایم ہے بیسیکلی, اور چونکہ دا پورٹ از ان سنگل ہوسٹ موڈ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ پورٹ جو ہے وہ ایرر ڈسیبل اسٹیٹ میں چلی جائے جب اس پورٹ پر دوسرا ملٹیپل میک ایڈریسز لرن ہو. ایک میک ایڈریس یہ ہے جو سپلیکینٹ کے بذات خود ہے. اب چونکہ جیسے میں نے وی ایم ونڈوز 10 وی ایم اوپن کر دی ہے اور وہ میں نے برج کیا ہوا ہے اس پورٹ کے ساتھ, اور وی ایم کی جو سیٹنگز ہیں وہ برج ہیں. تو جیسے اس پورٹ پر دوسرا میک ایڈریس لرن ہوگا
تو یہ پورٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن یا ایرر ڈسیبل اسٹیٹ میں وہ چلے جائے گا جو ڈیفالٹ اسٹیٹس ہے. دیکھیے پورٹ کا موڈ جو ہے وہ سنگل ہوسٹ ہے. اب ڈیبگز میں نے آن کیے ہیں. اب آپ دیکھ لیں گے کہ میرے پاس ڈیبگ آپ ریڈیس دیکھیں پورٹ جو ہے آپ کو ایرر ملا ہے کہ سیکیورٹی وائلیشن ہوئی ہے. کون سے پورٹ پر؟ 1/0/9 پر. وہ پورٹ جو ہے وہ ایرر ڈسیبلڈ اسٹیٹ میں گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نیو میک ایڈریس لرن ہوئے ہے اور یہ میک ایڈریس ونڈوز 10 مشین کے جو وی ایم ہے. تو اب چونکہ پورٹ سنگل ہوسٹ میں ہے اب دوسرا میک ایڈریس لرن ہوئے دا پورٹ از ان ایرر ڈسیبل اسٹیٹ. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سولوشن ہے وہ ملٹی ہوسٹ یا ملٹی آتھ ہے. اب ملٹی ہوسٹ میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ اس پورٹ کو ملٹی ہوسٹ ڈکلیئر کریں تو آپ کا بیس او ایس جو ہے یا فزیکل لنک جس مشین کے ساتھ یا جس سرور او ایس کے ساتھ کنیکٹ ہے وہ تو سب آتھینٹیکیٹ ہوگا تھرو دا .1x ایپلیکینٹ جو آلریڈی ہے. لیکن آپ کے ونس دا بیس وی ایم از آتھینٹیکیٹڈ تو آپ کے بیس او ایس از آتھینٹیکیٹڈ پھر آپ کو وی ایمس آتھینٹیکیشن انڈیویجول نہیں کرنی. جو باقی میک ایڈریسز ہیں ان کے آتھینٹیکیشن تھرو .1x ایپلیکینٹ اس کی ضرورت نہیں ہے if the port is ملٹی ہوسٹ. اور اسی پر ہم اب بات کریں گے. اگر ہم اب سوئچ پر آئیں اور اس پورٹ کو بائی دا وے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ونڈوز 10 وی ایم ہے اس پر ابھی تک میں نے .1x ایپلیکینٹ انیبل نہیں کیا. یہ میک شور رکھیں کہ وہ صرف میں نے آن کیا ہے .1x نہ میں نے اس پر انیبل اور رن نہیں کیا. تو اس پورٹ کو میں اس کا موڈ چینج کرتا ہوں ملٹی ہوسٹ. تو اگر آپ اب اس پورٹ کا موڈ چیک کریں دیکھیں چونکہ آتھینٹیکیشن نہیں ہوئی تو اس وجہ سے آپ کو انفارمیشن نہیں مل رہی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں ہوسٹ وی ایم یا ہوسٹ مشین جو ہے وہ آتھینٹیکیٹڈ تھا آتھورائز اسٹیٹ میں تھا. وی ایم جیسی میں نے کھولا ہے تو اس وی ایم کی وجہ سے سیکیورٹی وائلیشن ہوئی ہے اور پورٹ جو ہے وہ ان آتھورائز اسٹیٹ میں بھی چلا گیا ہے اور دوسری بات ہے کہ پورٹ شٹ ڈاؤن بھی ہو گیا ہے. تو نہ صرف آپ کی وی ایم کی ٹریفک اب باہر نہیں جا رہی بلکہ آپ کی فزیکل پورٹ جو ہے فزیکل ہوسٹ مشین اس کی ٹریفک بھی باہر نہیں جا رہی. اور وہ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر آپ آتھینٹیکیشن سیشن میں دیکھ لیں تو نو سیشن بلکہ پورٹ اگر آپ دیکھ لیں پورٹ جو ہے اس وقت 0/9 جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے. تو اس کو چونکہ ایرر ڈسیبل اسٹیٹ میں گیا ہے اس کو اب کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے اس کو اس پورٹ کو شٹ ڈاؤن کمانڈ لکھیں جو آلریڈی شٹ ڈاؤن ہے لیکن شٹ ڈاؤن کی ورڈ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد نو شٹ لکھیں نو شٹ ڈاؤن کمانڈ لکھیں تو پورٹ جو ہے وہ اپ ہو جائے گا آپریشنل اسٹیٹ میں آ جائے گا. اب فزیکل پورٹ جو ہے وہ .1x اس پر انیبلڈ ہے وہ تو .1x پروسیس سے گزرے گا. یہ بھی ایک میسیج ایکسچینج ہوں گے دیکھیں نا آپ کے سامنے. لیکن وی ایم جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو آتھینٹیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ آئیں اور دوبارہ اس پورٹ کا سیشن چیک کریں تو دیکھیں 10.10.229 یوبنٹو مشین ہوسٹ مشین کی آئی پی ہے اور یہ پورٹ 1/0/9 اس وقت کون سے موڈ میں ہے ملٹی ہوسٹ موڈ میں ہے. تو اصل میں میرے پاس RDP کے ایشو آ رہا ہے. میں آپ کو دکھاتا کہ ونڈوز 10 مشین حالانکہ اس پر .1x انیبلڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ انٹرنیٹ ایکسیس کر رہا ہے یا باہر نیٹ ورک کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا پورٹ از ان ملٹی ہوسٹ موڈ. لیکن میں یہاں پر لاگ ان کرتا ہوں تو میرے پاس یہ کمیونیکیشن بہت سلو ہو جاتی ہے. اب مینیو کے اندر ورک اسٹیشن جو آئیکن ہے اس کو کلک کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وی ایم جو ہے وہ آلریڈی رننگ ہے تو وہ اس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. بلکہ اگر میں آپ کو یہاں پر ویریفائی کرنے کے لیے دکھاؤں تو دیکھیں میں ونڈوز 10 مشین پر چلتا ہوں وی ایم جو ہے اور وہاں پر میں
جو ہے اس پورٹ کو سب سے پہلے اپ کرتا ہوں. وہ پورٹ جو ہے وہ اپ نہیں ہے, شٹ ڈاؤن ہے, NIC ڈسیبلڈ ہے. اور اس VM کی NIC کو, ونڈوز 10 کی NIC کو میں انیبل کرتا ہوں. تو اس ونڈوز 10 کو جو DHCP سرور نے IP دی ہے وہ 10.10.4 IP ہے. تو میں اس سے جو سوئچ ہے وہ پنگ کرتا ہوں 10.10.251. میں صرف آپ کو ویریفائی کرتا ہوں کہ سوئچ کے ARP ٹیبل میں اس کی انفارمیشن ہوگی. شو ARP. تو دیکھیں 10.10.4, ہاں یہ. تو دیکھیں یہ ونڈوز 10 مشین کی IP ہے اور یہ اس کا میک ایڈریس ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں آتھورائزڈ ہوں گے. تو سنگل ملٹی ہوسٹ میں آپ نے سپلیکینٹ کو, جو ہوسٹ سپلیکینٹ اس کو آتھینٹیکیٹ کیا. ونس آتھینٹیکیٹڈ تو اس کے نیچے جتنے بھی VMs ہیں, اس سپلیکینٹ پر جتنے بھی VMs کریٹ ہوئی ہیں ان کو انڈیویجول آتھینٹیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے میک ایڈریسز کو. ہاں پرووائڈیڈ یہ کہ وہاں پر آپ .1x سپلیکینٹ سافٹ ویئر رن نہ کریں, نارمل کمیونیکیشن ہو. اب آتا ہوں میں ملٹی آتھ پر. ملٹی آتھ میں یہ ہے کہ اس پورٹ پر تمام میک ایڈریسز آتھینٹیکیٹ ہوں گے, آیا وہ ہوسٹ مشین کے ہوں یا ورچوئل مشینز کے ہو. اب ہوسٹ مشین تو آپ کے سامنے آلریڈی آتھینٹیکیٹڈ ہے. اگر آپ شو آتھینٹیکیشن سیشن میں جائیں اس پورٹ پر تو دس از دا ہوسٹ مشین. جو دیکھیں یہ تو آلریڈی آتھینٹیکیٹڈ ہے 10.10.229. میں اب چلتا ہوں جو VM ہے اس کو آتھینٹیکیٹ کرتا ہوں. تو دو کام کروں گا, اس پورٹ کا موڈ میں چینج کروں گا, ملٹی آتھ میں اس کو لاؤں گا, اور پھر .1x سپلیکینٹ جو ہے وہ VMs پر بھی انیبل کروں گا. تو اگر آپ, میں سب سے پہلے اس پورٹ پر آتا ہوں, موڈ چینج کرتا ہوں 1/0/9 اور آتھینٹیکیشن جو ہے وہ ہوسٹ موڈ ہے, وہ ملٹی آتھ ہے. ملٹیپل میک ایڈریسز آتھینٹیکیٹ ہوں گے. اگر آپ دیکھ لیں تو اب ملٹی آتھ ہے. اب آتا ہوں میں سپلیکینٹ پر, اور سپلیکینٹ پر میں .1x ونڈوز 10 مشین جو ہے ایک پر تو آلریڈی انیبلڈ ہے, ونڈوز 10 مشین پر میں VM جو ہے اس پر سپلیکینٹ انیبل کرتا ہوں. تو ہم نے پہلے ویڈیوز میں بات کی ہے کہ کس طرح ہم اس پروسیس کو, سروس کو آن کریں گے اور انیبل کریں گے. تو سپلیکینٹ پر میں .1x انیبل کرتا ہوں اور پی کریڈینشلز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہوں. تو میرے پاس AD کے اندر ایک دوسرا یوزر ہے سلمان.احمد, تو میں اس کے کریڈینشلز پرووائڈ کرتا ہوں VM پر, ونڈوز 10 VM پر. اب دیکھیں سوئچ پر کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور آتھینٹیکیشن کے لیے وہ یہ پی میسیج سینڈ کر رہا ہے. تو اب سوئچ کو دیکھیں IP مل چکی ہے, اور VM کو IP مل چکی ہے, اور سوئچ نے VM کو جو سپلیکینٹ ہے دوسرا ورچوئل مشین سپلیکینٹ ہے اس کو بھی آتھینٹیکیٹ کر دیا ہے. اگر آپ یہاں پر اس کے لاگ میسیج میں جائیں تو دیکھیں 10.10.04 جو ہے وہ ونڈوز 10 مشین کی IP ہے, اور ایون یہاں پر جو میں نے یوزر پرووائڈ کی ہے سلمان احمد, اس کی لاگز بھی انفارمیشن بھی آ رہا ہے. اب اگر آپ کمانڈ وہ آتھینٹیکیشن سیشن کمانڈ پرووائڈ کرے فار ونڈوز 10 پورٹ 1/0/9 تو دیکھیں ایک منٹ یہ لاگز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوسٹ موڈ آپ کا ملٹی آتھ ہے, آپ کو لاگز میں بھی آ رہا ہے. میں دوبارہ یہ کمانڈ پرووائڈ کریں تو دیکھیں 1/0/9 پر ایک IP اور اس کے ساتھ جو میک ایڈریس ہے وہ یہ ہے, اور اس پر علی.احمد یوزر لاگ ان ہوئے ہیں اور وہ آتھورائز اسٹیٹ میں ہے. یہ یوزر اس پورٹ پر آتھورائز اسٹیٹ میں ہے. وائی اینڈ پورٹ آتھینٹیکیشن موڈ از ملٹی آتھ. اگر آپ اس کو نیچے کریں تو دیکھیں یہ یوزر بھی, اس کا بھی آتھینٹیکیشن سکسیس ہوئی ہے, اور میرے پاس ایک دوسرا میک ایڈریس ہے AB89. دیکھ لیں ہوسٹ مشین کا, یوبنٹو مشین کا میک ایڈریس یہ ہے,
اور ونڈوز 10 کا وی ایم کا میک ایڈریس یہ ہے، اور اس پر میں لاگ ان ہوں salman.ahmed کی کریڈینشیل سے، اور وہ بھی آتھورائز اسٹیٹ میں ہے، اینڈ دا ہوسٹ موڈ از ملٹی آتھ. تو دیکھیں اب وی ایمز جو ہیں اس پورٹ پر، لیٹ سے سینیریو یہ ہے کہ یہ میرے پاس سرور ہے، آپ نے سرور کو اوتھینٹیکیٹ کیا، ایک ہارڈ ویئر ہے اس پر آپریٹنگ سسٹم، ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہے، سرور آپریٹنگ سسٹم. آپ نے سرور کو اوتھینٹیکیٹ کیا یوزنگ دا .1x، اس کو سپلیکینٹ بنایا. اس سرور کے اندر جتنے بھی وی ایمس آپ کریٹ کریں گے ہائپر وی یا باقی پلیٹ فارم کے ذریعے، تو ان وی ایمس کی بھی انڈیویجول اوتھینٹیکیشن ہوگی. وہ جب ورچوئل سوئچ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو بھی اوتھینٹیکیٹ ہوں گے، اور ونس اوتھینٹیکیٹڈ تو پھر وہ اس پورٹ کو یوز کر سکتے ہیں فار ٹریفک، ٹو سینڈ دا ٹریفک یا ریسیو دا ٹریفک. تو ملٹی ہوسٹ میں یہ ہے کہ آپ کو سنگل میک ایڈریس اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے. ونس دا فرسٹ میک ایڈریس از اوتھینٹیکیٹڈ، باقی جو ہے اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کمیونیکیشن اوور دا نیٹ ورک ہوگی. اور ملٹی آتھ میں یہ ہے کہ آل دا میک ایڈریسز مسٹ بی اوتھینٹیکیٹڈ. جتنے میک ایڈریسز اس پورٹ پر کمیونیکیشن کریں گے وہ تمام کے تمام اوتھینٹیکیٹ ہوں گے یوزنگ دا ای اے پی یا یوزنگ دا .1x ٹیکنالوجی. تو یہ اس سیشن میں نے آپ کو یہ دو ڈفرینس بتائے. یہ کامن ڈفرینس از دا ڈیفالٹ از سنگل ہوسٹ، لیکن اگر آپ کے پاس یہ سینیریو ہے ورچوئل سیٹ اپ ہے، یا اگر آپ کے پاس یہاں پر آئی پی فون کے نیچے آپ کے پاس مشین کنیکٹ ہے، تو ان دونوں سینیریوز کے لیے آپ ان دونوں موڈز کا استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کے آئی پی فون کے ساتھ جو وی ایم ہے، یا اگر آپ کے فزیکل سرور کے ساتھ ورچوئل مشینز ہے، ان کی ٹریفک نیٹ ورک پر فلو ہوگی یوزنگ دا .1x ٹیکنالوجی. ابھی ہم چلتے ہیں آئی سرور پر، اور جو ہم نے اوتھینٹیکیشن کی ہے فزیکل یوبنٹو مشین پر، اور پھر ہم نے وی ایم پر بھی اوتھینٹیکیشن کی ہے، وہ ہم چیک کرتے ہیں. اگر آپ یہاں پر آپریشن یا لائیو لاگس میں آئیں تو دیکھیں ہمارے پاس دونوں یوزرز اوتھینٹیکیٹ ہوئے ہیں. علی.احمد بھی اوتھینٹیکیٹ ہوا ہے، اور سلمان.احمد وہ بھی اوتھینٹیکیٹ ہوا. اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو علی جو ہے وہ اس میک ایڈریس پر آیا ہے 2EF1، اور یہ میرے پاس دیکھیں ہوسٹ مشین کی یوبنٹو مشین کا میک ایڈریس ہے. اور دوسرا جو ہے سلمان جو ہے وہ AB89، اس کا میک ایڈریس یہ ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو اینڈ پوائنٹ پروفائل میں اس کو وی ایم ویئر ڈیوائس ہے، بیسیکلی یہ ورچوئل مشین ہے ورک اسٹیشن کے اندر. تو اگر آپ انڈیویجول اس پر جائیں اور اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو باقاعدہ آپ کو بتائے گا کہ علی.احمد جو ہے اس کا اینڈ پوائنٹ میک ایڈریس یہ ہے، اور پروفائل ایچ پی مشین ہے، ایچ پی ہارڈ ویئر ہے، اور وہ لاگ ان ہوا ہے، اس کے تمام ڈیٹیلز ہیں نیچے. اگر آپ اس کو 1 بائی 1 چیک کریں، پی پروٹوکول استعمال ہوا ہے، اور نیس کی IP 10.0.10.251 ہے، اور اس کو ایکسیس ملا ہے. اور اگر آپ دوسرے لاگ کو لیں تو دیکھیں سلمان.احمد جو ہے وہ لاگ ان ہوا ہے ایک وی ایم ویئر ڈیوائس سے، بیسیکلی اٹس اے ورچوئل مشین، اور اس کے اوتھینٹیکیشن کریڈینشلز آپ کو نیچے نظر آئیں گے. تو یہاں پر آپ لاگس میں پھر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو ریڈیس ریکویسٹ آئی ہے اس کا اسٹیٹس کیا آیا، وہ اس کو ایکسیس ملا ہے مشین کا کہ نہیں، وہ ریجیکٹ ہوا ہے. تو دیکھیں جو کراس ہوں گے وہ ریجیکٹ ہوں گے یا ان کا اوتھینٹیکیشن فیلڈ ہوگی، اور جو گرین ہوں گے ان کا اوتھینٹیکیشن سکسیزفل ہوگی.